نیوز کے پروگرام سیاسی ڈرامے کے ساتھ میں ہوں رابیل سید۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا بھی، آج صبح رات میں سب لوگ جب سو رہے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انڈیا اتنی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت کرے گا، اور اس کو وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں ایسا کر لوں گا کہ تو پاکستان کوئی جواب نہیں دے پائے گا اور پاکستان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ اس کا خواب تھا، جو خواب اس کا بہت بری طرح چکنا چور ہوا ہے۔ اور اس نے جب اس کے ساتھ ایسا ہوا اور اب وہ معافیاں مانگنے آ گیا، پھر وہ جھنڈے لگانے لگ گیا، اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، ہماری بہت زیادہ تباہی ہو جائے گی۔ جی ناظرین، آج صبح رات کو انہوں نے جو ہمارے پاکستان پہ، ہمارے وطن پہ جو حملہ کیا، چھپ کے وار کیا، ہمیشہ کی طرح جیسے ہمیشہ وہ چھپ کے وار کرتا ہے اور الزامات لگاتا ہے، الزامات کی بنا پر پاکستان کو اس نے نشانہ بنایا، اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان اس کا یہ جواب بھی دے گا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں، رات کے کوئی 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا جب انڈیا نے پاکستان کی سرحد پر حملہ کیا اور اپنے طیاروں سے بمباری کی، میزائلوں سے حملے کیے، اور ہماری جو مساجد تھی، مقدس مقامات تھے، ان کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور اس کی جوابی کارروائی پہ الحمدللہ لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ہے، ہماری فوج نے بھی ان کو جواب دیا اور ان کے 5 طیاروں کو مار گرایا، اور اس میں جو وہ بڑا کہتے تھے کہ ہمارا رافیل طیارہ ہے، ایسے اس نے ذرا سا بھی وار نہیں سہا اور وہ زمین بوس ہو کر رہ گیا۔ اب ان کو چاہیے اب اس کو اٹھا کے بھی لے جائیں، اب وہ منہ چھپاتے کیوں پھر رہے ہیں؟ وہ پاکستان سے اتنا ڈر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک دم سے جھنڈا لگا دیا کہ ہم نے اگر ہاری تسلیم کرنی تھی تو آپ نے پہلے حملہ ہی کیوں کیا؟ اور آپ نے کیسے سوچ لیا کہ پاکستان خاموش بیٹھے گا اور پاکستان آپ کو جوابی کارروائی نہیں کرے گا؟ ناظرین، جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی تو وہاں کے جو فوج تھی وہ وہاں سے بھاگ نکلی، وہ اپنی جو سرحدیں تھی، اپنے جو چیزیں تھی وہ چھوڑ کے بھاگنے لگ گئی کہ ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا، مودی صاحب نے تو ہمیں کچھ اور بتایا تھا، لیکن یہاں پہ تو کچھ اور ہونے لگ گیا ہے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں ان کے جو فوجی ہیں وہ جہنم واصل ہو گئے ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور ناظرین، اللہ کا شکر ہے، پاک فوج نے پاکستان کو ہر طرح سے محفوظ رکھا اور پاکستان کو نقصان کسی لحاظ سے بھی نہیں ہونے دیا۔ تقریباً بھارت نے پاکستان کے 6 مقامات کو جو نشانہ بنایا تھا، ان میں 24 اس پہ انہوں نے 24 حملے کیے ان مقامات پر، ان میں مساجد شامل ہیں۔ ناظرین، بھارت نے رات کے اندھیرے میں فجر کے ٹائم پاکستان کی مساجد پر حملہ کیا، جس وقت جو لوگ تھے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ ناظرین، وہاں پر 13 شہادتیں جو ہوئیں، جو نماز پڑھنے گئے تھے ان کی 13 شہادتیں ہوئیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس حملے میں جو شہری ہیں ان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، اور میزائل حملوں میں 26 جو پاکستانی شہری ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ پاکستان کے اوپر بزدل اور گھٹیا طریقے سے حملہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم لوگ بہادر ہیں، ہمارے میزائل ایسے ہیں، لیکن ناظرین ان کو الٹ پڑ گیا، ان کے اوپر یہ سب جو ہے ان کی جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو گئی کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پاکستان ہمیں جوابی کارروائی نہیں کرے گا، لیکن پاکستان نے ان کو ایسی جوابی کارروائی ان کو دی، ایسا جواب دیا کہ ان کے دانت تو کھٹے ہو گئے۔ ناظرین، ان کی سانس تک رک گئی، اور ان کی عوام آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ناظرین ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہاں پہ کہ ان کی عوام جو ہے اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہی ہے، وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ ایسا کیوں کیا، آپ نے کیوں ان کے اوپر حملے کیے ہیں۔ اس طرح کی بہت سارے واقعات ہیں جو انڈیا جو ہے جس چیز کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، جو انڈیا کو بہت بری طرح منہ کی کھانی پڑی ہے۔ یہ تو ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں، مسجد جو سبحانہ احمد پور شرقیہ کی، اس کے اوپر 4 حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں ایک بچی زخمی ہوئی ہے اور ایک جو بچہ ہے وہ شہید ہوا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کی مساجد کو ہی، پاکستان کے مقدس مقامات کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں ان جو 24 حملے ہوئے ہیں ان میں جو پاکستانی شہریوں کی کل تعداد جو ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ احمد پور شرقیہ میں 13، مظفر آباد میں 2 ہوئی ہیں، کوٹلی میں 3 اور 1 مرید کے میں ہوئی ہے، اور 3 شہری شہید ہوئے ہیں۔ احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان پر 4 حملے کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں ناظرین ایک جو بچی ہے 16 سال کی وہ زخمی ہوئی ہے، اور ایک جو بچہ ہے اس کی شہادت ہوئی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاک فوج نے بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ دشمن کے جو 5 طیارے تھے جن کو ان پر بڑا فخر تھا کہ ہم اس پہ پاکستان پہ حملہ کریں گے تو پاکستان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اللہ کا لاکھ
लाख शुक्र है, अल्लाह ने अपना करम किया और फ़ौज का साथ है हमारे साथ, तो पाकिस्तान को कैसे कोई मैली आंख से देख सकता है, कैसे कोई पाकिस्तान पे हमला करके जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान पे हमला करने वाले ना तो अभी पैदा हुए हैं और ना ही होंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि भारत के 3 राइफल और 1 मग और एस और पीर और पूरी जो तैयारा है वो उनको उन्होंने मार गिराया। पाकिस्तान तुझे सलाम, पाकिस्तान फ़ौज तुझ पे, पाकिस्तान का बच्चा कुर्बान, पाकिस्तान की हर बेटी हर माँ की दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान की फ़ौज जब तक है पाकिस्तान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान के पाक फ़ज़ाइया के तमाम असासे, तमाम जो है जगह हैं वो महफूज हैं, वहाँ पे कोई अटैक नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की जो जगह है वो इस तरह की जो तंसीबात हैं, फ़ौजी तंसीबात हैं, वहाँ पर भारत ने जो है अटैक नहीं किया और ना ही पाकिस्तान की तंसीबात पर, पाक फ़ौज की तंसीबात पर उनका अटैक करने का कोई भी हौसला होगा। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको पता है कि वो पाकिस्तान फिर क्या करेगा। वो समझता है कि हम हमला कर चुके हैं, हम सफ़ेद झंडा दिखा चुके हैं, हमने अगर अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान खामोश रहेगा। तो इंडिया, ये आपकी भूल है। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो जगह का तयन पाकिस्तान खुद करेगा। अगर हमला करेगा, वक्त टाइम वो खुद मुतय्यन करेगा। इंडिया सुन लो, पाकिस्तान तुम्हारी तरह नहीं कि गिदर भक्तियाँ करे और सिर्फ हमलों का बोले और करे ना। तुम लोगों ने हम लोगों को ललकारा है और अगर पाकिस्तानी फ़ौज को ललकारा है तो उसका जवाब लेने के लिए और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना। ये ना समझना कि हम खामोश हैं, हम खामोश नहीं, हम वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और हम जगह का तयन कर रहे हैं कि हम कहाँ करें। तुम लोगों ने अगर पाकिस्तान की आबादियों को निशाना बनाया है तो हम पूरे भारत को निशाना बनाएंगे। हम किसी एक जगह वार नहीं करेंगे, हम पूरे भारत पे वार करेंगे और भारत को नक्शे से ख़त्म करेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।